پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ ایک ایسا گاؤں تھا جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ اس گاؤں کے کنارے ایک جنگل تھا اور جنگل کے بیچ ایک پرانا سا درخت کھڑا تھا۔ لوگ اسے رونے والا درخت کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب بھی رات کے وقت ہوا چلتی یا بارش پڑتی تو درخت سے پانی کی بوندوں جیسی آواز آتی جیسے وہ درخت رو رہا ہو۔ گاؤں کے بچے ڈرتے تھے اور قریب جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اسی جنگل کے پاس ایک نیلا جھیل تھی۔ اس جھیل میں ایک خوبصورت جل پری رہتی تھی۔ اس کے لمبے سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور چمکتی ہوئی دم تھی۔ وہ اکثر رات کو چاندنی میں پانی کی سطح پر ابھرتی اور گیت گاتی، لیکن وہ تنہا تھی کیونکہ انسانوں سے بات کرنا اس کے لیے ممنوع تھا۔ ایک رات جل پری نے جھیل سے باہر آ کر درخت کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ قریب آئی اور بولی، اے درخت، تو کیوں روتا ہے؟ درخت نے دھیمی آواز میں کہا، میں صدیوں پرانا ہوں، کبھی میرے سائے تلے بچے کھیلتے تھے، پرندے گھونسلہ بناتے تھے، مگر اب سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میں اکیلا ہوں اسی لیے روتا ہوں۔ جل پری نے ہمدردی سے کہا، میں بھی تنہا ہوں، لوگ مجھ سے بھی ڈرتے ہیں، آؤ ہم دوست بن جائیں۔ اس دن سے جل پری اور رونے والا درخت ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ دونوں اپنی تنہائی کو بانٹتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ جل پری کو حیرانی ہوئی کہ درخت کی آنکھوں سے واقعی پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ درخت نے بتایا، میرے اندر ایک پرانا جادو ہے، میں انسان نہیں بلکہ ایک شہزادہ ہوں، ایک ظالم جادوگر نے مجھے درخت بنا دیا تھا، جب بھی مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آتی ہے میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جل پری نے عہد کیا کہ وہ اس جادو کو توڑے گی۔ جل پری نے سمندروں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ جادو توڑنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک، درخت کے پاس کسی کا خالص پیار ہونا ضروری ہے۔ 2، چاند کی طرح رات کو جھیل کا پانی اس پر ڈالا جائے۔ 3، وہ شخص جو اس پر مہربانی کرے گا اسے اپنی کوئی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ جل پری واپس آئی اور اس نے درخت کو سارا حال سنایا۔ درخت نے اداس ہو کر کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ کون کسی درخت سے پیار کرے گا؟ جل پری نے مسکرا کر کہا، میں کرتی ہوں، تم میرے دوست نہیں، میرا دل ہو۔ تریو رات چاندنی میں جل پری نے جھیل کا پانی درخت پر ڈالا۔ اچانک بجلی چمکی اور ہوا تیز ہو گئی۔ درخت لرزنے لگا، زمین کانپ اٹھی، اور پھر ایک روشنی کے ساتھ درخت کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادے کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جل پری، تم نے مجھے آزاد کیا، لیکن جادو کی تیسری شرط ابھی باقی تھی۔ جل پری کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی تھی۔ اس نے سوچا اور پھر اپنی سمندری دم قربان کر دی۔ وہ ایک عام انسان لڑکی بن گئی۔ اب شہزادہ اور جل پری دونوں انسان تھے۔ انہوں نے گاؤں میں آ کر شادی کر لی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ رونے والا درخت کہاں گیا۔ شہزادے نے سب کو بتایا کہ محبت اور قربانی نے اسے آزاد کیا ہے۔ جل پری ہمیشہ مسکراتی رہی کیونکہ اب وہ تنہا نہیں تھی، اور شہزادہ ہر دن اس کا شکریہ ادا کرتا تھا۔